دوستوں آج ماہ ذی الحج کی 12 تاریخ ہے اور دوسرے دولت سے بھرے جمعۃ المبارک کا خاص اور مبارک دن آ گیا ہے۔ سب سے پہلے تمام عالم اسلام کو یہ عید الاضحیٰ کا تیسرا دن بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک آپ سب پہ رحمت ظاہر کر دے، آپ کے گھر والوں کو ہمیشہ خوش رکھے، آپ کو خوش رکھے، آپ کا نصیب بدل دے، آپ کے گھر والوں کو نصیب بدل دے، غیب سے حفاظت فرمائے، آپ کو ناگہانی آفات اور بلیات سے حفاظت فرمائے، ناگہانی حادثات سے آپ کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ والوں، آج ماہ ذی الحج کی 12 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن آپ کی خدمت میں یا باسطو کا ایک نہایت عظیم و شان وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یا باسطو یہ رب العالمین کا بہت ہی خاص اور مبارک نام ہے۔ یا باسطو پڑھنے سے ہمارا دل کشادہ ہوتا ہے، اللہ پاک غیب سے رزق نوازتے ہیں۔ اللہ والوں، یا باسطو کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ غیبی خزانے حوالے کرنے والا۔ یا باسطو کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ کشادگی عطا کرنے والا، پھیلانے والا، دلوں کو وسعت دینے والا۔ اللہ پاک کے ایک صفاتی نام کے کئی سو معنی ہیں۔ اور اللہ والوں، آج جو ترتیب آپ کو بتاؤں گا، جو طریقہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا، وہ آپ کی دنیا بھی سنوار دے گا، آپ کی آخرت بھی بنا دے گا، کیونکہ یا باسطو یہ اللہ رب العالمین کا نہایت عظیم و شان اور خاص نام ہے۔ اس نام کی فضیلت اور برکت بہت زیادہ ہے، اور آج یہ تسبیح پڑھنے سے آپ کی مشکلات دور ہوں گی، آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ آج اللہ رب العالمین سے 1200 کروڑ بھی مانگو گے تو وہ بھی مل جائے گا۔ اور اس وظیفے کی ایک اور خاصیت ہے کہ آپ کی 12 ناممکن حاجتیں، وہ حاجتیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ میرے یہ کام ہو نہیں سکتے، اللہ رب العالمین آپ کے وہ کام بھی پورے فرما دے گا۔ تو اللہ والوں، آج کھل کر مانگو۔ آج یہ مت دیکھو کہ میرے اوپر کتنا قرضہ ہے یا پھر میرے اسباب ختم ہو گئے ہیں۔ رب العالمین مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب بنانے والا ہے۔ بس آج اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سچے یقین اور بھروسے کے ساتھ جھک جاؤ۔ آج مانگو، کھل کے مانگو، جتنا مانگنا ہے، جیسا مانگا ہے سب مانگو۔ اللہ رب العالمین تمہاری تمام دعاؤں کو قبول فرما لے گا، تمہاری تمام حاجتوں کو پورا فرما دے گا۔ آج جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، سب تمہارے نصیب اور تقدیر میں لکھ دے گا۔ اللہ والوں، یا باسطو کا یہ وظیفہ نہایت خاص اور نایاب ہے۔ آج یا باسطو کا یہ عمل آپ کی دنیا بھی سنوار دے گا، آپ کی آخرت بھی سنوار دے گا، آپ کے رزق میں برکت بھی لے آئے گا، آپ کے معاملات میں آسانیاں بھی لے آئے گا۔ بس آج یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ ماہ ذی الحج کی 12 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن آپ لوگوں نے پڑھنی ہے۔ نہایت عظیم و شان وظیفہ ہے، نہایت خاص عمل ہے، اتنا نایاب وظیفہ ہے کہ کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن آج وہ راز اور وہ وظیفہ آپ کو دینے جا رہا ہوں جس کو پڑھنے کے بعد آپ کی دنیا بھی سنوار دی جائے گی اور آپ کی آخرت بھی بن جائے گی۔ یعنی آج جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، سب تمہارے نصیب و تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ والوں، رب اتنا بے نیاز ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے نا تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ تو لہٰذا آج ماہ ذی الحج کی آپ لوگوں نے 12 تاریخ اور دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یا باسطو کا یہ عظیم و شان اور خاص وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ صرف یہی وجہ ہے کہ میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے دولت کا یہ بیش قیمتی عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دیکھیں، ہماری زندگی کی سب سے کڑوی حقیقت یہی ہے کہ اگر پیسہ ہے تو تمام معاملات حل ہو جائیں گے۔ آج کل کے دور میں پیسوں کی اہمیت کئی گنا زیادہ ہے، کیونکہ ہر کام پیسوں سے ہی ہو رہے ہیں۔ اللہ والوں، اگر رشتہ بھی طے کرنا ہوتا ہے نا تو بھی لڑکے کی جیب دیکھی جاتی ہے۔ بے شک لڑکا کالا ہو، یہ کیسا بھی ہو، لیکن اگر وہ کماتا اچھا ہے تو گوری سے گوری لڑکی کا رشتہ بھی اس کے لیے بآسانی اس کو مل جانا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ رب سے حلال رزق مانگو، تمہاری تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی، تمہارے تمام مسئلے پیسوں سے حل ہو جائیں گے اگر تم حلال رزق کماتے ہو۔ اور اگر حرام کماؤ گے تو پھر یقین کرو بڑی آزمائش میں پھنسو گے۔ اور دوسری بات، یہ پیسہ تو ہوگا، سکون نہیں ہوگا، کیونکہ سکون اللہ پاک کے ذکر میں ہے، سکون اللہ پاک کے حلال رزق کے اندر ہے۔ اور دوستوں، آج وہی وظیفہ دینے جا رہا ہوں جس کو حاصل کرنے کے بعد آپ لوگ حلال کا رزق کمائیں گے، رزق حلال آپ لوگوں کو نصیب ہوگی۔ آج اگر آپ لوگ رزق حلال حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی تمام پریشانیاں، مصیبتیں ہمیشہ کے لیے ختم کروانا چاہتے ہیں، تو ماہ ذی الحج کی 12 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ دولت کا خاص وظیفہ صرف ایک بار میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ خدا کی قسم تمہارا نصیب آسمان پھاڑ دے گا۔ آج اللہ رب العالمین سے جو مانگنا چاہتے ہو، جتنا مانگنا چاہتے ہو، جیسا مانگنا چاہتے ہو، کھل ڈل کے مانگ لو، کیونکہ یہ دن روحانی طور پر
دلوں کو نرم کرنے والا ہے۔ اگر کسی کے دل میں بوجھ ہو، غم ہو، گناہوں کی پریشانیاں ہوں تو اللہ رب العالمین اس دن کے صدقے ان کی تمام پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ یہ دن شکر کا پیغام بھی دیتا ہے۔ انسان جب عید کی نعمتوں کو دیکھتا ہے اور پھر جمعے کی نماز میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اسے محسوس اور احساس ہوتا ہے کہ زندگی کی ہر خوشی دراصل اللہ کی عطا میں ہی ہے۔ اس دن جو شخص دل سے یہ خاص وظیفہ پڑھے گا، اللہ رب العالمین اس کو بے شمار کا رزق عطا فرمائیں گے۔ پچھلے تمام کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی بھی ہو جائے گی اور اگلے سال کے رزق اور مال و دولت کامیابی کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ اس لیے آج ماہ ذی الحج کی 12 تاریخ اور دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ خاص وظیفہ آپ لوگوں نے میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، آج یہ دولت کا بیش قیمتی عمل کسی صورت نہیں چھوڑیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ذی الحج کی 12 تاریخ اور دوسرے جمعۃ المبارک کا دن آ جائے تو آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز جمعۃ المبارک کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ جب وقت ملے، جب موقع ملے، آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ کر اپنی تمام کی تمام حاجتوں کو رب العالمین کی بارگاہ سے پورا کروا سکتے ہیں۔ یعنی آج آپ لوگ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، سب آپ کے نصیب و تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ اس وظیفے کو بس آپ لوگوں نے پڑھنا ضرور ہے، اللہ والوں چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر اس عمل کو آپ لوگوں نے چھوڑ دیا تو یقین جانو پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے گا، پچھتاوا آپ کے مقدر میں آ جائے گا۔ اور اگر آپ لوگوں نے چند وقت، چند لمحات اس عمل، اس وظیفے کو دے دیے تو پورے سال کے رزق اور مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں آپ کے نصیب و تقدیر میں لکھ دی جائیں گی۔ بے شک اس عمل کو پڑھنے میں رات کے 10، 11، 12 بھی بج جائے نا، تب بھی اس عمل کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو چھوڑ دیا تو یقین جانو پچھتاوا بہت زیادہ ہو جائے گا۔ 1 سال کا لمبا انتظار آپ کے نصیب و تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ تو دوستوں، لازمی اس عمل، اس وظیفے کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ ذی الحج کی 12 تاریخ اور دوسرے جمعۃ المبارک کے دن کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما۔ اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نام
नामा अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो लाखों लोगों तक चली जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा, हम सब पर रहमतें हो जाएंगी, हम सब के लिए आसानियां हो जाएंगी। अब देखें वजीफा किस तरीके से करना है, इसको समझें। देखिए, समझ के अमल जब तक के नहीं करेंगे फायदे हासिल नहीं होंगे। फायदा जब ही हासिल होता है जब वजीफे को समझ के किया जाए और उस तरह से किया जाए जैसा कि करने का हक बनता है। अब अल्लाह वालों, आप लोग बावजू हो जाए, वजू है या नहीं है अव्वल तो मसला नहीं, लेकिन अगर कर लेंगे एक अफजल तरीका है, एक खास तरीका है कि वजू आप लोग कर लें। अब आप लोग बैठें और आप लोग कोशिश करें किबला रुख होके, यानी सीना आपकी खाने काबा की तरफ हो, बैठकर आपने सबसे पहले इस्तगफार करना है। अब देखें इस्तगफार करने का फायदा क्या होता है, देखें तरीके को समझें। इस्तगफार करने से आपके गुनाह माफ होते हैं और जब आपके गुनाह माफ हो गए तो रहमत के दरवाजे आपके लिए खुद ब खुद खुल जाते हैं। और अगर कोई बंदा गुनहगार बंदा रब से एक बार इस्तगफार करे, रब उसकी तरफ 10 कदम आगे जाता है, रब की रहमतें उसकी तरफ 10 कदम आगे जाती हैं। इसलिए आप लोगों ने इस्तगफार करना है और सुन्नत तरीके से करें, जो नबी पाक का तरीका था। नबी पाक कम से कम 70 बार पढ़ते थे, तो आप लोग भी कोशिश करें कि 70 बार ही आप लोग पढ़ें, 70 से ज्यादा पढ़ लें तो आपको सुन्नत का भी सवाब मिल जाएगा। और सही पढ़ने का जो तरीका बताया गया है हमें वो ये है, अपनी आंखों को बंद करें, गुनाहों को याद करें और फिर रब को अपने दिल से पुकारें, यानी दिल पे ज़र्ब लगाएं कि अस्तगफिरुल्लाह। इससे क्या होगा, रोना आएगा, आपको गिड़गिड़ाना आएगा, आपके सीने में जो है वो नूर उतरेगा, आपके कानों में नूर जाएगा। क्योंकि जब आप लोग अपनी जबान से कहेंगे अस्तगफिरुल्लाह और कानों से सुन लेंगे तो आपके मुंह से नूर निकला, आपके कानों में चला गया, आपके दिल में चला गया। इस तरीके से इस्तगफार पढ़ने का एक अफजल तरीका आपको बता रहा हूं। सिर्फ 70 बार पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। यूं तो दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या दुरूद कादरिया पढ़ लें। लेकिन मैं ये कहूँगा कि नमाज वाला पढ़ें, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी से अफजल कोई दुरूद नहीं। इसमें नबी पाक के ऊपर भी दुरूद है, नबी पाक की आल पे, जद्द अमजद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल पर भी। और ये वो दुरूद है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पसंद किया है, क्योंकि कुरानी कलिमात है ना, इसलिए। अब अल्लाह वालों, एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई मालो दौलत के लिए परेशान है। हर बंदे की मुश्किलात और परेशानियां अलग अलग हैं। लेकिन आज ये तस्बीह, ये अमल पढ़ने से आपकी तमाम परेशानियां, मुसीबतें हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। आपकी रूह को ऐसा सुकून मिलेगा कि वो किसी और चीज से आपको मयस्सर नहीं आ सकता। बस आप लोगों ने आज ये तस्बीह, ये अमल, ये वजीफा मेरे बताए हुए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। उसके बाद फिर रिस्क को अपनी जागती हुई आंखों से आप लोग अपने दरवाजों के अंदर दाखिल होते हुए देखेंगे। इस अमल को पढ़ने से फरिश्ते आपके घर में रिस्क, मालो दौलत फेंक फेंक के जाते हैं, क्योंकि ये माह ज़िलहज की 12 तारीख है, दूसरे जुमअतुल मुबारक का दिन है। आप लोग बे औलाद हैं, साहिब औलाद होना चाहते हैं, उसके लिए पढ़ लें। बीमार हैं, शिफा के लिए पढ़ लें। तंगदस्त हैं, तंगदस्ती से निजात के लिए पढ़ लें। बेरोजगार है, रोजगार के लिए पढ़ लें। कारोबार में तरक्की, उरूज, कामयाबी के लिए पढ़ लें। अल्लाह वालों, तमाम मसाइल का हल आज इस वजीफे के अंदर छुपा हुआ है। बस एक गिलास पानी अपने सामने जरूर रखिएगा, उस पर दम करके उस पानी को पी जाइएगा, ताकि आपके जिस्म में जितना इन्फेक्शन है, जरासीम है, जादू जिन्नात के मामलात हैं, वो सब जल के राख हो जाएं। और अल्लाह वालों, कुछ सदके के लिए एक मुट्ठी चावल या चीनी भी जरूर रखिएगा। अब अपने खास मकसद को जहन में रखे फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है, आप लोगों ने पहले नंबर पर या बासितू पढ़ना है। अल्लाह वालों, या बासितू ये रब का बहुत ही खास नाम है, बहुत ही मुबारक सिफ्त है, जो मैं आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ।
جس کی برکت سے آج آپ کی تمام حاجات، تمام مرادیں منٹوں میں پوری ہو جائیں گی۔ نہیں یقین آئے تو بے شک وظیفہ کر کے دیکھ لیجئے گا، یہ گارنٹی والا عمل ہے۔ آپ ادھر وظیفہ مکمل کریں گے اور ادھر آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ دوستوں، یا باسطو کے مہینے ہیں کشادگی عطا کرنے والا، پھیلانے والا، دلوں کو وسعت دینے والا، رزق میں اضافہ کرنے والا۔ اللہ والوں، اس عمل کی برکت سے آپ کے رزق میں کشادگی ہوگی اور آپ کی زندگیوں میں آسانیاں آ جائیں گی، آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ جو لوگ اپنی زندگی سے تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، اگر آپ کو اپنی زندگی تنگ لگنے لگی ہے، رستے بند نظر آتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو بس اللہ کو اس نام سے پکارو، یا باسطو سے پکارو، کیونکہ یہ وہی نام ہے جو خالی جھولیاں رہنے نہیں دیتا، آپ کے جھولیاں بھر بھر کے عطا کرتا ہے، رزق تو چھپڑ پھاڑ کر عطا ہوتا ہے۔ اللہ والوں، جو تنگ دلوں کو کھول کر راحت بھرتا ہے، یہ وہ نام ہے۔ اگر آپ موت کو ترجیح دے رہے ہیں، خود کو بند گلی میں محسوس کر رہے ہیں، قرض بہت زیادہ اوپر چل گیا ہے، بے بسی کا عالم ہے، تو یا باسطو کو پڑھنا ہر مسئلے کا حل ہے۔ یا باسطو یہ وہ خاص نام ہے، یہ وہ خاص صفت ہے جو اللہ پاک کو بے حد محبوب ہے، اور جو بھی اس خاص صفت کو پڑھتا ہے، جو بھی یا باسطو کو پڑھ کر مدد طلب کرتا ہے، اس کی مدد کی جاتی ہے، اس کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ میں اپنی تمام بہنوں بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ آج میرے بتائے گئے طریقے سے اس عمل کو کرنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کی زندگی کو چار چاند لگا دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جلد از جلد ترقی کر جائیں، ہر چیز آپ کے حق میں ہو جائے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں، آپ امیر و کبیر ہو جائے، تو آج آپ نے یا باسطو کا یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے لازمی کرنا ہے۔ اللہ والوں، یہ صرف 1 سے 2 منٹ کا عمل ہے، 1 منٹ کا عمل ہے، آج آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ جب آپ کا دل غم سے بھرا ہو، امید ختم ہو رہی ہو، تب یا باسطو کا ورد دل پر نور اور سینے کو وسعت دیتا ہے۔ اللہ والوں، یہ نام، یہ عمل ایسی روحانی قوتیں بیدار کرتا ہے جو رکی ہوئے کاموں کو یقین کریں فوری طور پر پورے کر دیتی ہیں۔ خاص طور پر یہ عمل میری بہنوں کے لیے ہے جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں، یا پھر رشتہ ہو گیا ہے، شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے، شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، پیسوں کی قلت ہے، کمی ہے، یا پھر گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہو رہے ہیں، شوہر دوسروں کی باتوں کو ترجیح دیتا ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، تو پھر یہ اس عمل سے یا باسطو کے وظیفے سے یقین کرے تڑپنے والی محبت پیدا ہوتی ہے اور شوہر کی توجہ بھی نصیب ہوتی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا باسطو 1 بار ہو گیا، یا باسطو 2 بار ہو گیا، یا باسطو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا باسطو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، 11 ٹائمز 11 بار پڑھنا ہے۔ کتنا وقت لگے گا؟ یقین کریں بآسانی اس عمل کو کر لیں گے۔ میں تو کہتا ہوں روزانہ پڑھو، صرف آج نہیں، روزانہ پڑھو، بہت خاص عمل ہے، بہت پاورفل وظیفہ ہے، آپ کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے گا۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ یا فتاحو اور یا رزاقو۔ یا فتاحو رب کریم کا بڑا زبردست نام ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں ایک کھولنے والے، رستے کھولنے والے، اور یا رزاقو کا مطلب ہوتا ہے اے روزی دینے والے۔ یا فتاحو رب کریم کا صفاتی نام ہے، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، جس کے معنی ہیں کھولنے والی ذات۔ تو اللہ والوں، یہ بہت ہی خاص اور شرطیہ عمل ہے، یقین کریں بڑا شرطیہ وظیفہ بتا رہا ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا، 100% کامیابی ملے گی۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں 100% آپ لوگ کامیاب ہو کر رہیں گے۔ اللہ والوں، یا فتاحو آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، رب کو کس طریقے سے یا فتاحو اور یا رزاقو کہہ کر پکاریں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اس عمل میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں، یقین کریں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے آرام سے پڑھنا ہے، ادب سے پڑھنا ہے، اور کوشش کریں یکسو ہو کے پڑھیں۔ جس طریقے سے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، یا فتاحو یا رزاقو، یہ دیکھیں یا فتاحو کا مطلب کیا ہے؟ کھولنے والا۔ آپ کو میں ترجمہ بتا رہا ہوں، اس کے معنی کیا ہے کہ جب آپ لوگ پکار رہے ہوں رب کو،
تو آپ کو پتا ہو کہ میں کس طریقے سے پکار رہا ہوں اور اس صفت کے معنی کیا ہیں۔ یا فتاح کھولنے والا، یا رزاق رزق دینے والا، یعنی کہ آپ لوگ رب سے بول لیں میرے مولا میرے لیے میرے رزق کو کھول دے، مجھ پر آسانی کر دے۔ اور یا فتاح کی ایک اور خاص بات بتاتا ہوں کہ رب نے اپنے اس نام کی قسم ارشاد فرمائی ہے کہ رب نے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں اپنے اس نام کی، جو مجھ سے مانگے گا میں دوں گا، بس اس نام سے پکارو۔ تو سوچیں اللہ والوں، جب میں آپ کو اتنی گہری باتیں بتا رہا ہوں تو کامیابیاں کیوں نہیں ملیں گی؟ لیکن بات کیا ہوتی ہے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ ویڈیو مکمل دیکھیں۔ آپ لوگ جلد بازی کرتے ہیں اللہ والوں، گھنٹوں آپ لوگ دوستوں کے پاس فضول گزار دیتے ہیں، لیکن جو رب کی بات سننے کا وقت ہوتا ہے اس کے اندر آپ لوگ جلد بازی کرتے ہیں۔ اس وقت کامنٹ سیکشن میں بولتے ہیں کہ جلدی بتایا کرو، ٹو دا پوائنٹ بات بتایا کرو۔ اگر اللہ والوں اتنے لوگ پریشان حال ہیں، ٹو دا پوائنٹ میں کیا بولو کہ 4 بار پڑھ لو، 5 بار، میں تو تھمبنیل میں لکھ دیتا ہوں یہ بات کہ یہ وظیفہ ہے، آپ لوگ تھمبنیل میں دیکھ کے پڑھ لیں۔ لیکن بات کیا ہے، جو لوگ دیکھیں ضرورت مند ہوتا ہے نا وہ پوری ویڈیو دیکھے گا۔ تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ 1-2 بندے ویڈیو دیکھیں لیکن وہ پوری دیکھیں، ان کو فائدہ ہو، تاکہ میرا تو بیڑا پار ہو نا، اللہ پاک مجھ سے بھی تو رحم کرے آپ لوگوں کے ہی وسیلہ جلیلہ سے۔ تو اللہ والوں دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا فتاح یا رزاق کو پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا فتاح یا رزاق کو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا فتاح یا رزاق کو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا فتاح یا رزاق کو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا فتاح یا رزاق کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا فتاح یا رزاق کو ان دونوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ دیکھیں تھوڑا زیادہ ہے 100 بار پڑھنا، لیکن اتنا خاص زیادہ نہیں ہے۔ ہاں وہ بات ہو سکتی ہے کہ پہلے نمبر پہ آپ کو 11 بار بتایا، اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ 100 بار پڑھنا ہے، بآسانی پڑھ لیں گے، 3-4 منٹ لگیں گے، اس سے زیادہ نہیں لگنے والے، لیکن کامیابی 100% ہے۔ میں بار بار یہ بول رہا ہوں اللہ پاک آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ عطا فرمائیں گے، یہ تو گارنٹی بات ہے۔ اور اپنے وظیفے کو، جو آپ کی نیت ہے، آپ لوگ جس کی چیز کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ دولت کے لیے پڑھ رہے ہیں یا شہرت کے لیے، اپنے گھر کے لیے پڑھ رہے ہیں، ایک بات ذہن میں رکھیں، کوئی ایک خواہش ایسی رکھیں اپنے دماغ میں اور اس پر ہی فوکس کر کے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی وہ حاجت لازمی پوری ہوگی۔ یہ اتنا خاص عمل ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جب آپ لوگ یا فتاح یا رزاق پڑھ لیں، کوشش کریں کہ اپنے سامنے نا کوئی 1 مٹھی چینی یا چاول، کوئی گندم کے دانے جو آپ کے پاس موجود ہوں، رب کی راہ میں صدقہ کرنے کے لیے، چڑیاؤں کے لیے، اور جو چیلے وغیرہ ہوتی ہیں، بس پرندوں کو آپ نے وہ دانہ ڈالنا ہے۔ تو لہٰذا اس کے لیے سوچیں کہ جو آپ کے پاس موجود ہو وہ آپ لوگ اس کی مطلب کہ 1 مٹھی اپنے پاس رکھ لیں تاکہ صدقہ کر سکیں۔ اور صدقہ گناہوں کو آپ کو پتہ ہے اس طریقے سے مٹاتا ہے جیسے گویا پانی، جس طریقے سے آگ جو ہے وہ پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ تو یہ حدیث ہے، یہ بخاری کی حدیث میں آپ کے آگے بیان کر رہا ہوں۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، بڑا ہی خاص وظیفہ ہے، اور یہ دعا بھی ہے اور قرآن پاک کی یہ آیت بھی ہے، اور یقین کریں یہ نبوی عمل ہے۔ یہ تیسرے نمبر پہ جو آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ نبوی عمل ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، بہت بڑا وظیفہ ہے اور اللہ والوں کا بتایا ہوا ہے۔ یقین کریں کوئی اپنے پاس سے نہیں بتا رہا، یہ اللہ پاک اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے، اور نبی پاک نے خود اس وظیفے کو بہت بار پڑھا ہے، نبیوں نے بہت بار پڑھا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہیں، آپ بھی جو ہے وہ اس دعا کو کثرت سے پڑھتے تھے اور سخت پریشانی کے عالم میں پڑھتے تھے۔ اور اگر آپ پر بھی پریشانی کا وقت ہے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں۔ یہ قرآنی آیت بہت ہی خاص ہے، جس کے معنی کیا ہیں، پاک ہے رب کی ذات، اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ پاک ہے اور وہی سب سے بہترین کارساز ہے۔ اب دیکھیں کتنے چھوٹے الفاظ ہیں اور کتنے بڑے ان کے معنی ہیں، بس جو عقل والے ہیں یقین کریں بہت بڑی نشانی ہے اس کے اندر یہی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اور یقین کریں یہ تلوار سے تیز عمل ہے جو میں آپ کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا بتا رہا ہوں۔ اب آپ لوگوں نے آخری میں کیا کرنا ہے، صرف اور صرف 3 لفظ ہیں، کوئی اتنے خاص بڑے لفظ نہیں ہیں، 3 لفظ ہیں، الف لام میم، بس 3 لفظ، اور یہ 3 لفظ جو ہے وہ لوح قرآنی ہے۔
यकीन करें इनके तो मायने किसी को भी नहीं पता, मैं वरना क्या बताऊं आपको, लेकिन इसके मुतालिक ये बताता हूं कि ये अमल हम लोग जो चौथा वजीफा पढ़ रहे हैं अलिफ लाम मीम का, ये सिर्फ रब पे भरोसे के लिए, सिर्फ रब की पे भरोसे के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं कि हमारा पूरा पूरा यकीन और भरोसा रब के ऊपर है, इसलिए अलिफ लाम मीम पढ़ा जाता है। इसके मायने नहीं पता होता। आपको पता है कि दुकानों पर भी लोग बरकत के लिए लगाते हैं, तो ये आखिरी वाला जो अमल है अलिफ लाम मीम का, इसको हम लोग बरकत के लिए पढ़ेंगे, सिर्फ 7 बार पढ़ेंगे, 7 टाइम्स पढ़ना है। अब उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल हो जाएगा, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अल्लाह वालों, अमल आप लोगों ने कर लिया, वजीफा आप लोगों ने पढ़ लिया, अब दुआ एक बेहतरीन अंदाज में आप लोगों ने करनी है। देखें, दुआ मोमिन का हथियार है, दुआ अल्लाह पाक के करीब ले जाता है। पहले तो आप लोग दम करके उस पानी को पी लें जो आप लोगों ने अपने सामने रखा है, ताकि वो तमाम की तमाम वजीफे की रूहानियत आपके जिस्म में दाखिल हो जाए। अब आप लोगों ने दुआ के लिए हाथ उठा लेने हैं। अब दुआ करें और खुल के मांगे, अल्लाह पाक से जो मांगना चाहते हैं, जितना मांगना चाहते हैं, जैसा मांगना चाहते हैं, खुल डुल के मांगे। यकीन करें, आज अपनी हैसियत के मुताबिक नहीं, रब की शान के मुताबिक आपने सवाल करना है। और अगर आज रब की शान के मुताबिक आप लोगों ने मांग लिया, तो यकीन जाने रब भी आपको झोलियां भर भर के अता फरमाएगा, क्योंकि ये वजीफा दुनिया का बेशकीमती और सबसे खास और नया अमल है। अल्लाह वालों, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर बेशुमार की रहमत जाहिर फरमाए, आपकी तमाम परेशानियां, मुसीबतें, दुख दर्द और तकलीफों को दूर फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का हामी नासिर हो। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।